بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی ایسے ہی سر تسلیم خم کرنا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خم کر دیا۔ تم نے ہی ویسے ہی باتیں مانی ہیں اپنے ماں باپ کی جیسے حضرت اسماعیل نے ماں باپ کی باتیں مانی، اور ان کے آگے آرگومنٹ نہیں کرنے، بحث نہیں کرنی۔ اے کاش ہمیں دمبے کی قربانی یاد ہے، جانور کی قربانی یاد ہے تو ان کی وہ گفتگو اور حسین لہجے اور خوبصورت اطاعت بھی یاد ہو کہ آئندہ کے لیے ہم بھی اپنے والدین کی قدر و قیمت پہچان سکیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ چند مسائل ہیں قربانی کے، وہ بھی سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عقیقے کا حصہ بھی قربانی کے جانور میں ملا سکتے ہیں؟ تو بالکل ملا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک کٹا ہوا کان ہے اور پھر اس جانور کی قربانی کرنی ہے تو جائز ہے، تو اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے پھر تو جائز نہیں، آدھے سے کم کٹا ہوا تو جائز ہے۔ لنگڑا جانور ہو تو کیا قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں لنگڑا جانور اتنا لنگڑا ہو کہ چل پھر نہ سکتا ہو تو قربانی جائز نہیں، ہاں چل پھر لیتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی ایک حصہ بدعقیدہ کا شامل ہو گیا تو کیا اس جانور کی قربانی جائز ہوگی؟ اور جن لوگوں نے وہ قربانی میں حصہ ملایا تو ان کی ہو جائے گی؟ یاد رکھیں اگر ایک حصہ بھی بدعقیدہ اور بد مذہب کا شامل ہو گیا تو کسی ایک کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی بد عقیدہ، اللہ رسول کے متعلق غلط عقیدہ رکھنے والا، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنے والا، نماز میں رسول کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا گدھے بیل کے خیال سے بھی بری بات ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا، یا ختم نبوت کا منکر جیسے یہ کہنے والا کہ حضور کے بعد بھی نیا نبی آ جائے تو کوئی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اگر ایک بھی شامل ہو گیا تو کسی ایک کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے بی کیئرفل، سونا جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جانور کے 3 حصے، جانور کی قربانی جو ہوتی ہے اس کا جو حصہ آپ کو ملتا ہے، یا آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں یا کوئی بھی جانور، تو آپ کے پاس جو حصہ ہوتا ہے اپنا حصہ، اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک اپنے لیے رکھا جاتا ہے، ایک غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک اپنے عزیز و اقارب کو دیا جاتا ہے۔ تو دیں، اپنے لیے بھی رکھیں، دوسروں کو بھی دیں، غرباء کو بھی دیں، اور ان غریب طلباء کو جو دن رات اہل سنت کے مدارس میں رہتے ہیں اور صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین کی، اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ کوئی اور کام نہیں کر پاتے، ان کو یاد رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ خود سارا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، جائز ہے، مسئلہ تو یہی ہے، لیکن وہ خود سے پوچھ لینا، ضمیر کی بھی ایک عدالت ہے کہ کیا اس طرح کرنا میرے اخلاق کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر سارا رکھنا جائز ہے تو سارا دے دینا بھی تو جائز ہے نا، تو سارا دے دے، اگر اس سے پہلے رکھتا رہا ہے تو اب دینے کی عادت بنا لے۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ خود سارا نہ رکھیں۔ اگر ہاں غریب فیملی ہے جس کو جو مستحق ہے اس سے زیادہ مستحق نہیں ہے تو پھر وہ خود اپنے لیے رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن متوسط یا امیر طبقے سے ہیں جن کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ تقسیم زیادہ سے زیادہ کریں، اور خود تو وہ کھاتے ہی رہتے ہیں تو قربانی کا حصہ برکت کے لیے خود بھی کھائیں، تھوڑا کھائیں اور باقی تقسیم کر دیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا عمر ہونی چاہیے جانور کی؟ تو بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکری بکرا ہے تو ان کی 1 سال عمر ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ 1 سال سے کم اگر بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کا ہو اور لگتا سال کا ہو، اتنا فربا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ اچھا اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، بھینس یا گائے یہ 2 سال کی ہونا ضروری ہے۔ 3 دن قربانی ہوگی، چوتھے دن قربانی نہیں ہوگی۔ کچھ وابڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب نہیں چوتھے دن قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیں چوتھے دن قربانی بالکل جائز نہیں، کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا قربانی کے 3 دن ہیں جن میں سب سے افضل پہلا دن ہے، لہذا قربانی 3 دن ہی ہوگی۔ گزارش ہے کہ اپنی قربانی کی کھا لیں، عالم اسلام کی اور اہل سنت کی عظیم ترین
تنظیم دعوت اسلامی کو دیجیے، جو دعوت اسلامی ہزارہا علماء تیار کرتی ہے، ہزارہا حفاظ تیار کرتی ہے، دین اسلام کے راہی اور سپاہی بناتی ہے، مبلغ دین بناتی ہے اور ساری دنیا میں دین کا ورک کرتی ہے۔ اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں دیں، اس سے ان کی ہیلپ ہو جائے گی، مدد ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔